بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبی بعدی. ختم نبوت کا جو وفادار نہیں ہے، ختم نبوت کا جو وفادار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. خاموش رہے جو سن کر توہین رسول کی، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے. محترم دوستو، آج کی اس محفل میں میری گفتگو کا موضوع ختم نبوت اور قادیان کا دہقان مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اس دنیا فانی کے اندر بہت سے ادیان باطلہ وجود میں آئے اور آج بھی ایک طویل فہرست مذاہب باطلہ کی اس دنیا میں موجود ہے. محترم دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لہلہاتے ہوئے چمن پر بہت سی آندھیاں اور طوفان آئے. کبھی ایران کے درندے خمینی اور اس کے پٹھوؤں نے ان شمع رسالت کے پروانوں کے بارے میں، جن کے متعلق اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا مزدہ سنایا گیا، سب و شتم کیا. تو کبھی عبداللہ چگرالوی اور اس کے متبعین نے احادیث نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الاطاعت ہونے کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تکلیف پہنچائی. محترم دوستو، آج سے 1400 سال پہلے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے ہر فرقہ ناری و جہنمی ہوگا، سوائے ایک فرقہ نجات اخروی حاصل کرے گا، وہ ایک فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نفس قدم پر ہوگا. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس رسول برحق کی پیشین گوئی حرف بحرف بلا ریب صادق آ رہی ہے. کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے، تو کوئی عصمت انبیاء کو داغدار بنا رہا ہے، تو کوئی صحابہ کے معیار حق ہونے کا منکر ہے، تو کوئی حضور کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے، تو کوئی ختم نبوت کا منکر بن کر اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے. الغرض ہر طرف فتنوں کا دور دو رہا ہے. خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں باطل اور گمراہ جماعتوں کا ایک سیلاب امن رہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی پیروکار ایک جماعت ضالہ اپنا سب و روز اس پر صرف کر رہی ہے کہ کس طرح نوجوانان اسلام کے دون دماغ پر قبضہ کیا جائے اور ہر ممکن کوششوں کے بعد انہیں یہ درس دیا جائے کہ نبوت جیسی عظیم نعمت کا سد باب نہیں ہوا بلکہ اس کا سلسلہ جاری ہے. نتیجتاً یہ باور کرانے کے لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت برحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. محترم دوستو، خداوند قدوس نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور یہ کے بعد دیگرے اس دنیا فانی کے اندر تشریف لاتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نیا نبی تشریف لانے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ کلی طور پر بلا کسی امتیاز کے تا قیامت بند ہو چکا ہے. ختم نبوت کا یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جس پر نجات اخروی موقوف ہے، یہ عقیدہ جس پر قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کا اتفاق ہے، یہ عقیدہ جس پر علماء، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا اجماع ہے، یہ عقیدہ جس پر ماضی، حال، مستقبل سب شاہد ہے، یہ عقیدہ ہے جس پر سینکڑوں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہیں. محترم دوستو، ختم نبوت کا یہ مسئلہ ایک ایسا قطعی اور بدیہی مسئلہ ہے. ختم نبوت کا یہ مسئلہ ملت اسلامیہ کے ان ضروریات دین میں سے ہے جن پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک پوری امت محمدیہ کا اتفاق رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہر مدعی نبوت دجال و کذاب ہے. جس نے کسی مسلمان کے گھرانے میں پرورش پائی ہو وہ اس مسئلے میں ہرگز شبہ نہیں کر سکتا. مگر دوستو، تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے مقابلے میں ناکام کوشش کرتا رہا ہے، لیکن باطل نے جب بھی سر ابھارا اور اسلام پر کسی بھی طرح کا کیچڑ اچھالا تو من جانب اللہ اسلام کو وہ اشخاص عطا ہوئے جنہوں نے مادیت اور عقل و پرستی کا پردہ اٹھا کیا، مردانہ وار میدان میں نکل کر باطل اور گمراہ جماعتوں کا مقابلہ کیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور حمایت کی اور اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت کا سامان کیا. آفتاب نبوت کی شیعیں ایک زمانے میں صدیق، فاروق، عثمان ذی النورین اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شکل میں جلوہ افروز تھی، تو آج بھی علماء اور صلاح امت کی شکل میں موجود ہیں. محترم دوستو، 19ویں صدی کے شروع میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی
تحریک جہاد کی وجہ سے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف جہاد اور قربانی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی طرح سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اتحاد اسلامی کو بدبخت انگریزوں نے پروان چڑھتے دیکھا تو یہ خطرات محسوس کیے۔ پھر بدبخت انگریزوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں میں سے ہی کسی کو کھڑا کیا جائے اور بلند مقام مرتبہ اور دینی منصب سے نواز کر نبی بنا دیا جائے تاکہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو جائیں، پھر وہ لوگوں کو حکومت کی وفاداری کا درس دے اور مسلمانوں سے دینی جذبے کو اور جذبے جہاد کو مٹا دی۔ چنانچہ انگریز کو تلاش کے بعد صوبے پنجاب کا رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ایک وفادار ایجنٹ مل گیا جس نے ان کی خواہش اور پروگرام کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا۔ مسلمانوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حکومت برطانیہ کا ستارہ عروج پر تھا۔ مسلمان 1857 کی جنگ آزادی ہار چکے تھے۔ مسلمانوں پر ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کے حملے ہو رہے تھے۔ الگرد ہر طرف فتنوں کا دور دو رہا تھا۔ مسلمانوں میں باہم فرقہ بندیاں تھیں۔ جاہل صوفیوں نے شریعت کو بچوں کا کھیل کھلونا بنا رکھا تھا۔ اسی وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مختلف قسم کے دعوے یکے بعد دیگرے پیش کیے۔ 1881 میں بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، 1882 میں مجدد، معمور اور نذیر ہونے کا دعویٰ کیا، 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا، 1884 میں رسالت کا دعویٰ کیا، 1886 میں توحید و تفرید کا دعویٰ کیا، 1891 میں مسیح اور مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، 1891 میں صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا، 1894 میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، 1898 میں امام زمان ہونے کا دعویٰ کیا، 1899 میں دلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور 1900 میں مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ 100 قرآنی آیات اور 200 سے زائد احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، کہ میرے بعد میری امت میں 30 بڑے کذاب ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہر مدعی نبوت دجال و کذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا دعوی نبوت کرنا باجماع صحابہ کفر اور ارتداد کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے اس مسیلمہ کذاب کو، جو آپ پر ایمان رکھتا تھا، نماز روزہ وغیرہ سب کچھ کرتا تھا، دعوی نبوت کی بنا پر کافر سمجھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کے لیے آمادہ اور تیار ہوئے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں یہ بات روز و روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا جہاد جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوا، اسے مسیلمہ کذاب کی جماعت سے تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ، انصار، مہاجرین اور تابعین کا ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسیلمہ سے جہاد کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے اور حزب اللہ کا ایک جم غفیر یمامہ کی طرف بڑھا۔ اسلامی فوج کے 1200 مجاہدوں نے اپنی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کیا اور دشمن خدا دشمن رسول مسیلمہ کذاب کی 40,000 مسلح جوان فوج کے تقریباً 28,000 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے، جس میں مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ باقی ایماندار لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے۔ اسلام کے جاباز سپاہیوں نے اہل یمامہ پر فتح حاصل کی۔ محترم دوستوں، مسیلمہ سے جہاد کا وہ وقت ہے کہ مذہب اسلام سخت بے چارگی اور بے سر و سامانی کے عالم میں ہے۔ ایک طرف بیرونی دشمن یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین مسلمانوں کو نگل جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو دوسری طرف مدینہ کے اطراف کے کچھ قبائل مرتد ہو کر دائرے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ ایک طرف یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے فتنے نے طوفان برپا کر دیا ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں میں باہم اختلافات سامنے ہیں۔ اسلام کے ذمہ دار ارکان سخت تشویش میں ہیں، مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور ختم نبوت کے منکرین سے جہاد کیا۔ میں مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص نبی کیوں کر ہو سکتا ہے جس کے اقوال، افعال، زندگی کا ہر لمحہ قرآن، حدیث اور اجماع و قیاس سے ٹکرا رہا ہو، جو حکومت برطانیہ کا پکا ایجنٹ اور پٹو ہو، چند ٹکوں کی خاطر اسلام کا سودا کر بیٹھا ہو، خدا کے نبی اور رسولوں کو جس نے برا بھلا کہا ہو، قرآن اور حدیث میں جس نے تحریف کی ہو، جس کی عقل ناقص اور جس کی تعلیم ناقص اور عقل ادھوری ہو، مقدمہ بازی جس کا مشغلہ ہو، جھوٹ بولنا جس کا شیوا ہو، اپنے کو خدا کی اولاد بتاتا ہو، پیشین
پیشین گوئی جس کی جھوٹی ہو، شراب نوشی جس کی عادت ہو، جس کا قبلہ الگ، کعبہ الگ، کلمہ الگ، عیسیٰ کی وفات کا جو قائل ہو، بھلا بتلا وہ شخص نبی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہرگز وہ شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ محترم دوستو، ختم نبوت کا یہ مسئلہ ایسا صاف اور بے غبار مسئلہ ہے کہ جس پر جنگل کے درندوں تک نے شہادت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گاؤں والے کو اسلام کی دعوت دی۔ اس سے قبل کہ وہ گاؤں والا اسلام قبول کرتا، اس نے ایک کوا آپ کے سامنے رکھا اور کہا میں اس وقت تک ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک یہ کوا آپ پر ایمان نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو مخاطب کر کے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ کوے نے جواب دیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ہائے افسوس، جنگل کے وحشی جانور بھی آپ کی ختم نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن قادیانیوں کے کانوں پر جو کہ تو نہیں چلتی۔ محترم دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر زندوں نے بھی شہادت دی، مردوں نے بھی شہادت دی۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سرداروں میں سے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے کسی راستے پر چل رہے تھے کہ یکایک زمین پر گرے اور وفات ہو گئی۔ انصار کو اس کی خبر ملی تو ان کو گھر لے کر آئے۔ گھر میں کچھ انصاری عورتیں جمع تھیں جو ان پر گریہ وزاری کر رہی تھی اور کچھ مرد بھی جمع تھے۔ مغرب عشاء کا درمیانی وقت آیا تو یکایک ایک آواز سنائی دی گئی چپ رہو چپ رہو۔ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ آواز اسی چادر کے نیچے سے آ رہی جس پہ اندر میت ہے۔ جب اس چادر کو ہٹایا گیا تو حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبی امی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بھی نبوت کا دعویٰ ہے تو اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ محترم دوستو، قادیانیت صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج قادیانی لوگ بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں، مختلف قسم کے ہتھ گنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبوت ایک رحمت ہے اور رحمت جاری رہنا چاہیے۔ ہم ان عقل کے اندھوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ رحمت وہ ہوتی ہے جو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت ہو۔ مثلاً بارش خدا کی رحمت ہے مگر جبکہ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت ہو۔ اگر ضرورت کے وقت سے ہٹ کر یا ضرورت سے زیادہ ہو تو بارش رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بر وقت تھی، اس نے آنے والی تمام انسانیت کی ضروریات کو پورا فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ محترم دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی معجون مرکب ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ کبھی آدم، نوح اور شیس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ وہ بدبخت انسان مرزا غلام احمد قادیانی کیسے نبی ہو سکتا ہے جس کے اخلاق اور کیریکٹر خراب ہو، اجنبی عورتوں سے خدمت لیتا ہو، پاؤں دبواتا ہو، مسلمان امام کے پیچھے نماز کو ناجائز کہتا ہو، مسجد اقصی قادیان میں بتاتا ہوں۔ اسی پر بس نہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اندھا، بخبت اور شیطان لکھتا ہو۔ بلا بتلا وہ شخص نبی کیوں کر ہو سکتا ہو کہ جس نے مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالا ہو، مسلمانوں کو ارتداد کی آنکھ میں جھونکا ہو، جس کی زندگی عیاری، مکاری، رنگ لگیوں میں گزری ہو، عیسیٰ کی وفات کا جو قائل ہو اور اپنے آپ کو ان سے افضل بتاتا ہو، رب ذوالجلال کے معصوم نبیوں کی جس نے توہین کی ہو، شراب نوشی جس کی عادت ہو اور حضرت عیسیٰ پر اپنی فضیلت کا قائل ہو۔ چنانچہ کہتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے جس کے نزدیک جھوٹ بولنا پانی سے بھی سستا ہو۔ مسلمانوں، مرزا غلام احمد قادیانی زندیق، کافر، دجال اور شیطان سے بڑا لعین ہے۔ اس کو ماننے والی اور اس پر ایمان رکھنے والی جماعت گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اس طرح پاخانہ، پیشاب، سانپ، بچھو سے بچا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قادیانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پہلو میں دل میں ایمان یا انصاف کا کوئی بھی ذرہ ہے تو ہمیں چلتے سورج کی طرح اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نبوت آخری نبوت، آپ کی رسالت آخری رسالت ہے۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے بس اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل و بہتر ہے۔ بس ایک شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ محاذ و مورچوں پر جان نثاروں کو کھڑا رکھنا، محاذ و مورچوں پر جان نثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائیں مگر پہرا کھڑا رکھنا، نسلوں کی نسل کٹ جائیں مگر پہرا کھڑا رکھنا، ابھی ہے مار کے باقی،
ابھی ہے مار کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے۔ ہر ایک منکر کے رستے میں، ہر ایک منکر کے رستے میں بنے دیوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ ہمیں عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ عقابی آنکھ رکھنی ہے، عقابی آنکھ رکھنی ہے، عقابی آنکھ رکھنی ہے، ترقی کے لبادوں پر بھروسہ کر نہیں سکتے، لگے لپٹے ارادوں پر بھروسہ کر نہیں سکتے، زبانوں پر محمد الرسول اللہ کا تکرار رکھنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔